بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع بات کر رہے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لحاظ سے کہ یہ ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اچھا ہمسایہ بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ اگر ہمسایہ بھارت جیسا ہو تو یقیناً ہر وقت کی زحمت ہے، ایک ایسی تکلیف ہے جو مستقل درد سر ہے۔ بھارت نے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تسلیم کرنا تو دور کی بات رہی، ہر اس کام میں شامل ہوا جس میں پاکستان کو کسی طرح نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہر سازش سے بچتا ہے، بھارت کے قائم کردہ ہر جال کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بات ہو یا آپ کہہ لیجئے کہ خطے میں کوئی بات ہو، بھارت کو ہر دفعہ اپنے منہ کی کھانا پڑی۔ بہت سے سرجیکل سٹرائکس کے بھارت دعوے کیے، پلوامہ کا آپریشن کسی کو بھولا نہیں ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ ریاستی الیکشن تھے تو مودی سرکار نے یہی کیا کہ پاکستان مخالف بیانیہ بنایا جائے، اس سے بہتر اور آسان طریقہ الیکشن میں جانے کے لیے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ آج بھی جب الیکشن قریب ہیں تو اس مودی سرکار کو سب سے زیادہ جس چیز پہ انہیں آسانی نظر آ رہی، جس بیانیے کو سمجھتے ہیں کہ وہ عوام میں آسانی سے کیش کر سکتے ہیں، ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ پاکستان مخالف بیانیہ ہے۔ پاکستان مخالف بیانیوں کو ایک مرتبہ پھر وہاں ابھارا جا رہا ہے، اور اس ریاست کو جس کو خود بھارت کہتا تھا کہ وہ سیکولر سٹیٹ ہے، وہ سیکولر نہیں بلکہ ایک ایسی تعصب والی ریاست بنا دی گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی دوسرا مذہب والا محفوظ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی صرف جو ہے لڑائی اہل اسلام کے ساتھ ہے، اہل عیسائیت کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، دیگر مذاہب کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی وہاں نہ مسلمان محفوظ، نہ عیسائی محفوظ، نہ کوئی اور ایسی اقلیت محفوظ، اس لیے کہ مودی نے جس طرح کے اپنے لوگوں کو بے لگام کیا، اس نے ایسی صورتحال بنا دی کہ اب لگتا ایسے ہے کہ بھارت صرف اور صرف ایک ہندوؤں کا ملک بن کر رہ گیا، اور ہندوازم بھی وہ ہندوازم جو خالصتاً دوسروں کی مخالفت کے لیے ایک اختراعی سوچ پر بنایا گیا مذہب ہے، جس میں کسی بھی طرح سے لوگوں کی فلاح کی بات نہیں ہے، اچھائی کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلق کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو یعنی اس طرح کا کام کیا جائے کہ دوسروں کو یہ بات سبق پڑھایا جائے کہ ان سے زیادہ یعنی اس میں کوئی حقیر نہیں ہے، اور سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہندو ہیں۔ یہ جو سبق پڑھایا، اب اسی کو بنیاد بنا کر، چونکہ پاکستان ایک اسلامک ریپبلک ہے، اب اس اور ظاہر ہم ان کے ہمسائے میں موجود ہے، اور کشمیر کا ایشو، پانی کا ایشو، دیگر مسائل ہمارے درمیان ہیں، اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت نے بڑی آسانی سے ایک بیانیہ ان کی سرکار نے یہ بنایا ہے کہ ایک ہم سرجیکل سٹرائک جو اگینسٹ پاکستان کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اتنی ہمت نہیں ہے۔ بھارتی جو فوج ہے جسے وہ سینا کہتے ہیں، اس میں یہ طاقت موجود نہیں ہے کہ کم سے کم وہ ہم سے ٹکرائے۔ ہم معاشی طور پر کمزور ہوں گے، مان لیتے ہیں، آج کل ان کا میڈیا صبح و شام ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس پر شور مچا رہا ہے، اس پر نئی نئی دلیلیں دے رہا ہے، نئی نئی باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی فوج اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ لوگوں کو کبھی بھی 27 فروری کا وہ واقعہ نہیں بھولا جب یہاں پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تھے، تو یہ بات ان کی فوج کو بھی سمجھ میں ہے، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ یہ درست ہے کہ ان کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہے، ہم جتنی امداد مانگ رہے ہیں اس وقت یعنی آئی ایم ایف سے، اور اس کے لیے ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی شرائط ان کی مان رہے ہیں، اتنے پیسوں کے 2 لگژری جہاز جو ہیں وہ مودی نے تیار کروائے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی معاشی صورتحال ہم سے بہتر ہے، لیکن ایک ہوتی ہے معیشت، ایک ہوتی ہے آپ کی جذباتی کیفیت۔ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا جذبہ ہمیں اتنی قوت بخشتا ہے کہ ہم بڑے سے بڑے لشکر سے ٹکرا جائیں، لیکن صرف اسی سوچ پر ہمیں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ بھارت جیسا ایک گھٹیا ذہنیت کا ملک، اس کی سوچ اس طرح کی ہو تو ہم یقیناً آنکھیں بند کر کے نہیں رکھ سکتے، اور ہمیں یقین بھی ہے ہماری فورسز کسی بھی طرح سے اس سے غافل نہیں ہیں، ہماری ایجنسیز سے غافل نہیں ہیں، مکمل طور پر وہ ایکٹیو بھی ہیں، اور ملک کی حفاظت کرنے کی اہلیت و صلاحیت بھی اللہ کے فضل سے رکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھارت اس پوری کوشش میں ہے کہ دنیا کو ایک ایسا منظر دکھایا جائے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ موجود ہیں، ہم نے ان کے اگینسٹ ایک آپریشن کیا، ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ کام کیا، بھارت میں جو بھی بدامنی ہوتی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی ایسا خودکش بمبار بنایا جائے، کوئی ایسی صورتحال سامنے رکھی جائے، لیکن اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے ہماری ایجنسیز نے اس خبر کو نہ صرف بریک کیا بلکہ بین الاقوامی سطح تک تمام جرنلسٹ تک بات پہنچائی، اور یہ بہت ضروری تھا پہنچانا، اس لیے کہ ہمارے ملک
کی حفاظت کا معاملہ ہے یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ بلکہ ریاست کے بچاؤ کا معاملہ ہے، اور اس میں ہماری جو فورسز ہیں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے بڑی مضبوط ہے، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ دشمن کو ہر طرح کا جواب دینا جانتے ہیں۔ بھارت میں اس دفعہ مودی کا یہ بیانیہ امید ہے کہ بکنے والا نہیں ہے، وہاں کے عوام میں بھی یہ شعور موجود ہے کہ یہ صرف الیکشن کے قریب ہی سرجیکل سٹرائکس کیوں ہوتی ہیں، اور اس وقت ہی پاکستان کے مخالف بیانیہ کیوں شروع کر دیا جاتا ہے، اور بالخصوص پھر ہر چینل پر جو ان کے پیئنگ آپ کہہ لیں اینکرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں، وہ بیٹھ کے پھر اس باتوں کو اور ہوا دیتے ہیں تاکہ کسی طرح مودی کی جماعت کو پھر سے ووٹ ملے اور وہ اقتدار میں رہ سکے۔ اب یہ شعور جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہاں کے متعصب لوگوں میں بھی بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ کھیل کھیلا جاتا ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کی فوج سے ٹکرانے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتی، اور نہ ہی ایسی کوشش وہ انشاءاللہ کرے گی، اور اگر ایسی کوشش کرے گی تو مجھے یقین ہے ہماری فورسز اللہ کے فضل سے ان سے زیادہ بہتر ہیں، پیشہ ور ہیں لڑنے میں، اور ہم انہیں بہتر جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ایسی کسی نئے ویلوگ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔